ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-ے-دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-ے-دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے اگر ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی بہت سخت سزا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اگر اسلامی قانون فائز ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ عالی ذی وقار، یوں تو وقتاً فوقتاً مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی خبریں ملتے رہتی تھی، اور اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلتا کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے اور دین اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے منظم انداز میں مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین اور دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کے ہر کونے کونے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ جناب عالی، یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلم بچیوں کو پیار محبت کے نام پر ورغلایا جا رہا ہے۔ ہندو شدت پسند جماعتیں اس کے لیے باضابطہ طور پر لڑکوں کو ٹریننگ دے رہی ہے۔ 14 اگست 2018 کو راجستھان پتریکا میں ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے والے ہندو نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا بلکہ انہیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ یہی خبر اسی تاریخ کو دوسرے ہندی اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے۔ چونکہ یہ کام بہت ہی منظم اور منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی مسلم بچیوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر باضابطہ طور پر ہندو بنایا گیا ہے۔ جناب والا، یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے، ہر روز ارتداد کے نت نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی تصویریں موصول ہوئی ہے کہ اپنی بہنوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اسباب کو جانے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، غور کیا جائے اور سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو اس برائی بلکہ بے حیائی کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں فحش و ناجائز تعلقات پر مبنی ٹی وی سیریل، موبائل کا غلط استعمال، مخلوط نظام تعلیم، ذاتی طور پر دینداری کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان وغیرہ سر فہرست ہے۔ جناب والا، ارتداد کی اس تیز و تند آندھی کو روکنے اور اس سیلاب بلا خیز پر بند لگانے کے لیے معاشرے کے 3 طبقات پر 3 بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر نقل و حرکت پر غیر محسوس طریقے سے نظر رکھیں۔
بچپن ہی سے انہیں اسلامی تعلیمات اور نبی اخلاق کا پابند بنائے، مغربی کلچر اور بے حیا تہذیب سے کوسوں دور رہنے کی تلقین کرے۔ نمبر 2، علماء امت اور ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان طبقے سے اپنے تعلقات استوار کرے، انہیں مختلف ہلوں سے اپنے قریب کرتے رہے اور یاد رکھے یہ زمانہ کنویں کو پیاسے کے پاس خود جا کر تشنگی بجھانے کا ہے۔ نمبر 3، دینی ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کو مستقل تحریک کی شکل دے کر شعور بیداری مہم چلائے، شہر شہر، گھر گھر، کریا کریا، چپا چپا اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کرے۔ بڑے پیمانے پر مکاتب کا قیام اور تعلیم بالغان کا اہتمام کیا جائے۔ نوجوانوں کی ذہن سازی اور تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ منعقد کیے جائے۔ اجتماعی شادیوں کا انتظام بھی اس سلسلے میں مؤثر اقدام رکھتا ہے۔ اخیر میں ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بارگاہ عزیزی میں استقامت علی ایمان کی دعا کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق دین و ایمان کا تحفظ کرے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، غور کیا جائے۔ باتوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی، باتوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلی، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،